میرے دو سوال ہیں سر. یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک اور دھماکہ خیز ہفتہ حکومت کی طرف سے کوشش کہ جو ان پر تنقید ہوتی ہے اس تنقید کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے، اس کو گلا گھونٹ دیا جائے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے معاملات ہیں جس پر آپ نے سوالات بھیجے ہیں، تو پوچھیں. طلعت صاحب، شوگر مافیا کا جو اشتہار چل رہا ہے ٹی وی میں کہ ہم 220 سے لے کے 260 روپے کسان کو دے رہے ہیں، تو اس میں شوگر مافیا کا جو سربراہ ہے وہ 210 سے دے رہا ہے، اس کے مطابق بھی نہیں دے رہا، اور 40-50 من فی ٹرالی سے گنا بھی چوری کر رہا ہے. تو اس پر پلیز ذرا آواز اٹھائیے. اس پہ کیا آواز اٹھائیں جی، جب اداروں کو سب کچھ پتہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کون کرتا ہے، اربوں روپے کون کماتا ہے، کس کے گوداموں کے اندر شوگر ہے، کون سا کارٹل یہاں پر موجود ہے. معلومات کی کوئی کمی ہے پاکستان میں شوگر مافیا کے حوالے سے؟ ان کو نظر نہیں آتا کہ ان کے جہاز کیسے چلتے ہیں، ان کی زمینیں کیسے چلتی ہیں، ان کے پیسے کس طرح باہر چلتے ہیں، یہ سیاست کے اندر کیسا لگاتے ہیں. ان کو علم نہیں ہے، ناموں کا پتہ نہیں ہے، ان کو کاروبار کا پتہ نہیں ہے، سب کا پتہ ہے. اگر میرے اور آپ کے جو ایس ایم ایسز ہیں، میسیجز جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، تو ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ لوگ کیا کام کریں. سب کو پتہ ہے. آٹا مافیا کا نہیں پتہ کیا تحقیق کی ضرورت ہے، کس قسم کی انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. جو آپ نے اسکریپ منگوایا تھا یو اے ای کے ذریعے، اس کی تفصیل پہ تو بڑی جی آئی ٹی بنا دی تھی. اس کے اوپر بنائیں نا، نہیں بنائیں گے. اس وجہ سے نہیں بنائیں گے کہ وہ تمام کا تمام مافیا ریاستی فیصلہ ساز جو پروسیس ہے اس کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں. لہٰذا وہ اشتہار چلائیں. وہ یہ بھی اشتہار چلا سکتے ہیں کہ 300 روپے کے اوپر ہم بیچ رہے ہیں. آپ کیا کر لیں گے؟ آپ کچھ نہیں کر پائیں گے جب تک ملک کے اندر قانون لاگو کرنے والے ادارے، تحقیق کرنے والے ادارے اپنا قبلہ درست نہیں کریں گے. تب تک یہ مافیا اس طرح ہی دندناتا رہے گا. یہ تو کوئی خاص انویسٹیگیشن بھی نہیں چاہیے ان کے اوپر. یہ تو بنا بنایا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اراؤنڈ 2004-2005 میں ایک ایونٹ ہوا تھا جس میں عمران خان تھے اور ڈاکٹر مہاتیر محمد اسپیکر تھے ایز اے گیسٹ، اور آپ نے ہوسٹ کیا تھا. آپ نے اس وقت ایک کامنٹ کیا تھا کہ جی میں ایون دو عمران خان از اے نائس گائے بٹ آئی ڈونٹ اگری ود ہز پالیسیز. اور عمران خان نے اسٹیج پہ آنے کے بعد اس کو ریبٹ کیا تھا کہ ویٹ طلعت اینڈ یو ول اگری ود مائی پالیسیز. میرا صرف یہ سوال ہے کہ بیک ان دا ڈے جس وقت عمران خان کا اس طرح کوئی بہت اسٹگما نہیں تھا، تو کیا چیز آپ نے فورسی کر کے یہ کامنٹ کیا تھا؟ تھینک یو. کمال ہو گیا جی. ویسے یعنی آپ کو وہ ایونٹ بھی یاد ہے اور وہ جملہ بھی یاد ہے. مطلب سلام ہے آپ کی یادداشت کے اوپر. اور آپ نے یہ جو میرا فیتھ ہے جو میں بار بار دہراتا ہوں کہ لوگوں کو آپ چول نہیں بنا سکتے نا. لوگ نہ بات کریں اپنی زندگی کے مسائل کے اندر مصروف ہوں اور وہ نہ آپ پر تنقید کر پائیں. بٹ یو کانٹ ریئلی فول دا پیپل. اور اس قسم کی میموری جس کی ہو تو کمال ہی آپ نے ویسے کیا ہے. مجھے بالکل یاد ہے میں نے کہا تھا، اور اسٹیج پہ جب میں آیا تھا تو میں نے اصل میں کہا تھا کہ میں بطور کرکٹر ان کا بڑا محترف ہوں، لیکن ان کی پالیٹکس سے اتفاق نہیں کرتا. جس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پبلک پلیٹ فارم تھا، مہاتر بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے آگے پھر بڑا کہا جی کہ آپ ایک وقت آئے گا کہ آپ میری پالیسیوں سے اتفاق کریں گے. یہ آپ نے نوٹ کیا، ریمائنڈ کروایا، تھینک یو ویری مچ. میں نے اس وقت کیوں کہا تھا؟ دیکھیں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ میں عمران خان صاحب کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں، بہت عرصے سے جانتا ہوں. میرا ظاہر ہے میری ثقافت جو ہے ان سے بہت مختلف ہے. لہٰذا میں کبھی بھی نہ میری خواہش ہوئی ہے، نہ میں نے چاہا ہے، اور نہ کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ ان کے جو قریبی دوست ہیں ان کے اندر میں جاؤں، کیونکہ میری زندگی کا رخ اور قسم کا ہے، ان کی زندگی کا رخ اور قسم کا ہے. لیکن وہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں. اس وقت جب ان کے پاس کوئی بھی نہیں ان سے بات کرنے کے لیے جایا کرتا تھا، اور آپ یقین مانیں کہ یہ حالت ہوتی تھی کہ جب ٹی وی اینکرز کو کوئی پروگرام پہ گیسٹ نہیں ملتا تھا نا، تو 8 بجے اگر شو شروع ہونا ہے تو 8 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے ہیں تو کہتے ہیں عمران خان کو بلا لو. تو عمران خان کو کال کرتے تھے تو وہ اکبر اسباور کے ساتھ گاڑی کے اندر بیٹھ کے نا فٹافٹ آ جاتے تھے. یہ نہیں دیکھتے تھے ساتھ کون بیٹھا ہوا ہے، آگے پیچھے کون ہے، بس ٹی وی کے اوپر آنا ہوتا تھا. تو ایوری بڈی گوز تھرو دوز فیزز، اور انہوں نے بہت ترقی کی ہے، انہوں نے بہت اپنی پاپولیرٹی میں اضافہ کیا ہے. لیکن اس وقت بھی میرے وہی ویو تھا کہ عمران خان جو ہے وہ اچھی ایڈوائس کو رد کرنے کے ماہر ہیں. وہ کیونکہ ان کو یہ زوم ہے کہ انہوں نے ان کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ انہوں نے تمام کائنات کا راز پا لیا ہے، اور وہ خود میں اتنے زیادہ گم ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ارد گرد میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. ایک دوسرا ہے کہ وہ اپنے لیے ایک اور معیار رکھتے ہیں اور دوسروں کے لیے ایک اور معیار رکھتے ہیں. اور
ان کے اندر ایک کنٹیمپٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کو چیلنج کرتے ہیں، اور بیسیکلی یہ بہت ہی ایک ڈیپ انسیکیورٹی کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ایشو ہوتا ہے. ورنہ اگر آپ تنقید کا جوان مردی سے سامنا کر رہے ہیں اور مثبت تنقید کو آپ اپنی اصلاح کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ بڑا پن ہوتا ہے، یہ بڑے لوگوں کا کے اوصاف میں سے ایک ہے. تو عمران خان میں اس وقت یہ اوصاف بہت کم تھے، اور اس وقت جو ہے نا یہ بہت زیادہ رائٹ ونگ پالیسیز اپناتے ہوتے تھے. تو میں ان کو کہتا تھا کہ مین اسٹریم پاکستان کا جو ہے نا وہ اس کی ثقافت کے اندر رائٹ ونگ کا ایک عنصر موجود ہے، لیکن رائٹ ونگ مین اسٹریم نہیں ہے پاکستان کے اندر. تو بڑی بحث ہوتی تھی اور دوسرے معاملات بھی تھے. تو میں اس وجہ سے کبھی بھی عمران خان کی پالیٹکس کا مداح نہیں رہا. پھر جب انہوں نے ڈیلز ویلز کٹ کرنی شروع کر دی ہیں، جنرل مشرف کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملایا، پھر اس کے ریفرینڈم کو انڈورس کیا، وہ پہلے کی باتیں وہ بھی میرے ذہن میں تھی. تو ان کو بنیاد بنا کے میں نے یہ کیا تھا. اب فرینکلی مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ پیشین گوئی جو ہے وہ اتنی صحیح ثابت ہوگی. اور اب جو پالیسیز ہیں اب تو خیر آپ اس کو چھوڑ ہی دیں، اس وقت تو پھر بھی ایک آدھ بات سن لیتے تھے. اب تو وہ ایک اور ہی لیول کے اوپر آپریٹ کرتے ہیں. جو لوگ ان کے ساتھ میٹنگز جو ان کو بریفنگز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر پولیٹیکل لیڈر کا ایک اٹینشن سپین محدود ہوتا ہے، لیکن جب عمران خان صاحب کے سامنے آتے ہیں تو ان کو بریفنگ سے پہلے ہی پتہ ہوتا ہے انہوں نے کیا کہنا ہے، اور پھر کسی کی وہ بات سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، پڑھنے لکھنے سے اجتناب کرتے ہیں. ظاہر عمر بھی اب ان کی زیادہ ہو گئی ہے، جو کچھ انہوں نے زندگی بھر کے اندر اچیو کیا ہے اس کی ایک کاسٹ بھی ہے. تو یہ ملا کے جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی جو اپنا تمام پوٹینشیل تھا، لوگوں کا جو ٹرسٹ تھا، اس کا وزن نہیں سنبھال پا رہے، اور نہ ہی میرے خیال میں آنے والے دنوں میں وہ سنبھال پائیں گے. طلعت صاحب، میں نے آپ کو ایک مبارکباد دینی تھی کہ آپ کے ایک ٹویٹ سے اب تو پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کے ریٹ بدلنے شروع ہو گئے ہیں. تو کائنڈلی اپنے آپ کو ذرا سیو کر لیجئے گا، کہیں آپ کو امریکہ اٹھا کے نہ لے جائے اور وہ آپ سے ٹویٹس نہ کروائے. میں نے اس کی وضاحت آپ کو دی ہے. ایک تو میں نے بتایا تھا کہ ٹویٹ اس وقت آیا تھا جب اسٹاک مارکیٹ ڈپ نیچے جا چکی تھی، تو میں تو ٹویٹ میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس کو روکنے کے لیے ان افواہوں کا کلا کما کریں کہ یہ لوگ نہیں جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وہ شخص ہے جو امریکہ کے اندر ایبسکانڈر ہے، امریکہ کے اندر ایبسکانڈر ہے اور بیٹھ کر تنقید کرتا رہتا ہے، ٹویٹ کرتا رہتا ہے، ایکسپیٹ ہے، کہتا ہے ایکسپیٹ ہے، تنقید کرتا رہتا ہے. اور 3-4 اور لوگوں نے بھی یہ بات کی جی ان کے ٹویٹ کی وجہ سے جو ہے. تو اب اس قسم کی جاہلیت کا میں کیا جواب دوں. میں نے آپ نے صحیح کہا کہ اگر اتنی طاقت ہے تو پھر تو مجھے جو سٹے باز ہیں ان کا میں فیورٹ ہونا چاہیے. مجھے تو اسٹاک مارکیٹ میں نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ میں نے کبھی انویسٹ کیا ہے، نہ میں نے اس کو قریب سے دیکھا ہے. لیکن میرے بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے اس دن مجھے کال کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ پلیز حکومت کو کہیں کہ کریکٹیو میئرز لے، یہ جو افواہیں ہیں یہ اسٹاک مارکیٹ کو تباہ کر رہی ہیں اور لوسٹ پوائنٹ 2 months کا جو وہ ٹچ کر رہا ہے. تو اتنا تو مجھے اسٹاک مارکیٹ کا پتہ ہے کہ اس کے ڈائنامکس کیا ہیں. اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ میرے یا آپ کے ٹویٹ سے اوپر نیچے نہیں ہوتی، وہ جن وجوہات کے اوپر ہوتی ہے، جن لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جس سٹہ بازی کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے بارے میں سب کو پتہ ہے. اب سٹہ بازی سے جو لوگ پیسے بناتے ہیں ان لوگوں نے ان لوگوں کی گردنیں ناپنی ہیں، تو وہ کس طرح گردنیں ناپیں گے ان لوگوں کی جو ان کے بزنس کا حصہ ہیں. تو یہ ایک بڑی امیوزنگ قسم کی سچویشن انہوں نے کریٹ کی تھی. لیکن میں ان صاحب کے اوپر میں ایک سیگمنٹ کا بھی کروں گا جب جو ہیں تو امریکہ کے اندر ایبسکانڈر وانٹڈ بائی دا لا، اور بیٹھ کے ٹویٹ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا حاجی جو ہے ہی کوئی نہیں.